بتائیے کہ وہ مت بھی ٹوٹ گئی کہ ٹاس جیتے اور میچ جیتے اور پھر سری لنکا ریزرونگ ونر. ڈیفینیٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ چیمپئن ہیں تو آپ کو پہلی اننگز اور دوسری اننگز دونوں میں چیمپئن ہونا چاہیے تھا. اور سری لنکا نے جیسے پچھلے میچ میں انہوں نے پہلے جو ہے وہ ہمیں بیٹنگ دی اور ہماری بیٹنگ آئی اور اس مرتبہ ہماری سیکنڈ بیٹنگ آئی, تو اس نے دونوں چیزیں جو ہے اس میں جس انداز سے اس نے ڈسپلے کیا ہے, آئی تھنک ویل ڈیزرو ٹو بی اے چیمپئن. جس طرح کی وہاں نے بیٹنگ کی, نو ڈاؤٹ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رن ہے, لیکن دنیا میں ہم جس برانڈ کی کرکٹ دیکھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابھی تھوڑا سا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ امپروو کرنا پڑے گا, پھر ہم 8 بیٹسمین کھلا کر بھی 23 رن سے اگر میچ ہارتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں T20 ورلڈ کپ سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جن کی ہمیں بیٹنگ کی. دیکھیں, ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے کرکٹ کھیلنے کا. ہمارا جو سٹائل چل رہا تھا ورلڈ کپ میں بھی ہم لوگ الحمدللہ جہاں تک پہنچے سیمی فائنل تک, یہاں پہ بھی فائنل تک پہنچے, تو ایویڈنس تو جو اس کی پرفارمنس ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. تو جب آپ یہاں تک جس انداز سے پہنچ رہے ہو اس میں سے جو چیزیں رہ جاتی ہیں آئی تھنک ان کے اوپر کام کرنا چاہیے, رادر دین کہ دنیا جو کر رہی ہے ہم ویسے ہی کرنا شروع کر دیں. وہ دنیا کا انداز ہے, وہ جس انداز سے جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں. اگر ہم یہاں تک پہنچے ہیں فائنل تک, اور ورلڈ کپ کے بھی ہم لوگ سیمی فائنل تک گئے, جو چیزیں رہ گئی آئی تھنک ان چیزوں کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارا اپنا انداز ہے وہ اتنا برا نہیں ہے. سلیم بھائی, آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آگے دیکھنے کے لیے, آگے جانے کے لیے ہمیشہ بڑے شیشے میں دیکھتے ہیں اور چھوٹے شیشے کی تھوڑی دیر کے لیے ضرورت پڑتی ہے. جو ہم نے سیمی فائنل لوز کیا یہاں آسٹریلیا کے اگینسٹ ورلڈ کپ کا, اور آج جو جس طریقے سے ہم نے فائنل لوز کیا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت پڑ گئی ہے پیچھے دیکھنے کی, کچھ غلطیاں ہیں جو آگے ہم نے بڑی کرکٹ بھی کرنی ہے؟ دیکھو, آپ کو ضرور پیچھے دیکھنا چاہیے. اگر آپ نہیں دیکھیں گے, بلکہ آپ کو سائڈ میں بھی دیکھنا پڑے گا. سائڈ کے مرر بھی ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے لائن چینج کرنی, راستہ چینج کرنا ہے, سپیڈ آگے پیچھے کرنی, تو آپ کو سائڈ کے اور بیک کے مرر دیکھنے پڑیں گے. تو آئی تھنک بہت ضروری ہے. یہی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دوسرے کوچز آگے کہتے ہیں لرننگس. یا بھی ہم نے اپنی اسٹریٹجی میں تھوڑی سی امپرومنٹ لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی دیکھیں گے کہ پیچھے سے کون سی چیزیں اچھی آ رہی ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں اس کو ٹریک کرنا پڑے گا, اور دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی آپ کے سوال جو ہے بالکل لاجیکل ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑا پاورفل ہے یہ. دیکھو یار, ایک اگر آپ کل پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو کرکٹ کو, بیٹنگ کو, جو جس کی ڈیپ آئی ہے وہ جب دیکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار انلکی رہ رہے ہیں یا آؤٹ ہو رہے ہیں یا کس انداز سے آؤٹ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا, آئی تھنک کسی نے آؤٹ کیا اس کو, کوئی ایسا پیچ ہے, کوئی بدقسمتی ہے. ابھی بھی اگر وہ T20 کی رینکنگ میں دیکھیں وہ ٹاپ پہ ہے, ون ڈے کی رینکنگ میں دیکھیں وہ کتنی پرفارمنسز اس نے دی ہیں. آئی تھنک کوئی اس کی بدقسمتی مجھے لگ رہی ہے. اور جس انداز سے وہ کھیلتا ہے اور جس انداز سے اس کی پریکٹس چل رہی ہے, اس کا ورک ایتھکس ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر میں کچھ اور بات کہہ سکوں. از اے ورلڈ کلاس پلیئر اور دنیا مانتی ہے اس کو. اللہ اس کو بری نظر سے بچائے. From Sri Lanka, coach, this is the time Pakistan lost against Sri Lanka. Last time in Lahore, lost 3-0. So how do you see Sri Lanka team performance in the last couple of years? Look, the way they played today, actually, to be honest, we just played the first 9 overs, really good cricket. And after that, I think they played almost 31 overs. They dominated us in all aspects, in batting, bowling and fielding. They've been playing brilliant cricket, and I think credit goes to all of the boys, and they looks like that they are on top of the world. The way they played against India, and obviously they got the momentum against Afghanistan. I think a lot of praise for all of them. It looks like very strong unit. And after the good start, do you think the match was taken away, or was it that the bowling went wrong? Where did it go?
बिट ऑफ बोथ, अगर आप इसको देखें बिट ऑफ बोथ। मैं ज़्यादा क्रेडिट श्रीलंकन्स को दूंगा क्योंकि जिस तरह से हमने उनकी बैकबोन तोड़ी थी पहले 9 ओवरों में, जिस तरह से उनका जो क्या नाम है लेफ्ट हैंड राजापक्सा जिस अंदाज से वो खेला और साथ में जो दूसरे खिलाड़ियों ने उसका साथ दिया, आई थिंक जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आई थिंक ये उसकी लाइफ की बेस्ट इनिंग होगी क्योंकि तकरीबन हमने उनकी कमर तोड़ दी हुई थी पहले 9 ओवरों के अंदर, बट वहाँ से जो वो लेके गया, आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम। जी आई थिंक ये सेल, आई थिंक इसको बाद में देखेंगे इसके ऊपर, बट अगर ओवरऑल देखा जाए मैं सुन रहा हूँ लोग ये अक्सर सवाल करते हैं मिडिल ऑर्डर का ना, और मुझे समझ नहीं आती मिडिल ऑर्डर क्या कोई ख़ास कोई नंबर है कोई ऐसा। अगर वैसे देखा जाए या वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाना, इस एशिया कप के फाइनल तक आना, वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई, वाइट वॉश किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं यहाँ ये गिनवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम लोग को इतना वो कर नहीं रहे हैं। एक जिस तरह एक पूरा यूनिट ऑपरेट करता है, इसमें छोटी गेम में छोटी गलती छोटी नहीं होती है, वो छोटी गलती बड़ी भी हो जाती है कभी कभी। तो आई थिंक हमने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं जो बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो कोशिश करेंगे उन छोटी गलतियों को ना करें। जी भाई आपने कहा कि दैट यू वे टू दैट सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप एंड फाइनल एशिया कप, लेकिन आप दोनों बड़े मैच हार गए। इस पाकिस्तान शोइंग द प्रेशर टू द हाई, मेरा नहीं ख्याल, वी आर नॉट वी आर नॉट चॉकिंग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। हम लोग मिस्टेक जो हुई हैं जो की हैं हमने, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा श्रीलंका को मैं बहुत ज़्यादा गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू राजापक्सा एंड ऑल द number 7, number 8 and number 9 the way they played. I don't think so that we are choking, but I think Sri Lankan they played really well, and in World Cup Aussies played really well. सर काफ़ी ये बहस हो रही थी कि ऊपर का जो नंबर्स हैं उसको शफल नहीं किया जा रहा। क्या आप समझते थे कि बाबर की इतनी फॉर्म नहीं थी, उसको वन डाउन कर लेते, फखर को ओपन कर लेते? और दूसरा अभी सर ट्वीट आई है शुएब मलिक की, उन्होंने कहा है कि विल कम आउट फ्रॉम फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर, अल्लाह ऑलवेज हेल्प द ऑनेस्ट, कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर है, तो अगर अल्लाह ताला जो है वो ऑनेस्ट की हेल्प करता है तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, पहला सवाल जो है मैं उसका पहले जवाब दे दूँ ना। आपने कहा जी कि शफल क्यों नहीं किया जा रहा, किसी के ऊपर फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ आप कैसे मेजर करेंगे? अब एक दो के बाद आप ऐसे करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी के ऊपर फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है। आपको थोड़ा ट्रस्ट और फेथ और बिलीफ रखना चाहिए। यानी पहले मैच के बाद या दूसरे मैच के बाद वो जो है ना शफलिंग की बात शुरू हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ मीडिया या ट्विटर को, कहीं से खबर आ जाती है, मगर वो जो जितनी आप शफलिंग करेंगे इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी किसी के ऊपर फेथ नहीं है। तो आपको चेक तो करना चाहिए ना, कोई मेजरमेंट होती है, 4, 5, 6 मैच या एक सीरीज़ या एक टूर्नामेंट आप शफल करते रहेंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह के फजल से सोच विचार करके कर रहे थे, और ज़्यादा शफलिंग करना मैं समझता हूँ कि किसी को पता ही नहीं है। अगर आप शफल कर रहे होते आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। बाकी ये जो ट्वीट आपने पढ़ी है, मैं पता नहीं आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ये आया है जो भी कुछ है, ये शुएब मलिक की। हाँ, इसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा? क्या यारी दोस्ती हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर है। आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए, खाली 2, 4, 5 जो करीबों से नहीं। आप जितना यहाँ मजमा बैठा हुआ है, मेरी सबसे यारी दोस्ती होनी चाहिए, आप सब मेरे दिल के करीब होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की ट्वीट है और क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई इतना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। सर आपने कहा कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप का भी हमने सेमीफाइनल खेला, लेकिन टॉप ऑर्डर की उसके अंदर बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंस होती थी।
لیکن اب جب ہمارا ٹاپ آرڈر کلیپس کر رہا ہے تو مڈل آرڈر اس کو سنبھال نہیں پا رہا. آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ اب مڈل آرڈر کے اوپر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, جو پیچھے لڑکی ہیں ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑے ٹورنامنٹ میں جانے سے پہلے ریڈی ہوں. سوال اچھا ہے. اس کا دوسرا اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹاپ آرڈر نہیں ہو رہا تو نیچے والا جو پہلے سے جس کا نہیں ہو رہا اس طرح نہیں کلک کر رہا تھا, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس اینگل سے ٹرین کر رہے ہوں کہ یہ بھی چلنا شروع ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پچھلے ایک پریس کانفرنس میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی بابر کا, میں نے کہا اگر بابر کی فارم نہیں لگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نسیم کو 2 چھکے مروا دیے, خوش دل شاہ ایک میچ میں گیا اور اس نے 4 چھکے مار دیے, نواز نے جا کے پرفارمنس دے دی, اسی طرح آپ دیکھیں آصف علی نے چھکے مار دیے. تو اگر اوپر سے نہیں ہوگا کوئی نیچے سے کرے گا, کبھی اوپر نیچے سے نہیں ہوگا کوئی اوپر سے کر جائیں گے, نیچے والوں کی نہیں آئے گی. یہ تو گیم کا حصہ ہے. کنسرن نہیں ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال کوئی اتنا ہے. بہرحال اگر کوئی ہوگا, ہم ظاہر ہے ہر سیریز ہر میچ کے بعد ہم لوگ پورا اوور آل اس کا ڈی بریف کرتے ہیں, اس کی فیڈ بیک لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوچتے ہیں کبھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی اور بہتر کر لی جائیں. جتنا کچھ کر رہے ہیں کیا اور کتنا اچھا کر سکتے ہیں تینوں ڈپارٹمنٹ میں, اس کو ہم لوگ ڈسکس تو کرتے رہتے ہیں ہر وقت, کیونکہ اس میں لمٹ کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی, یعنی ہر دوسرا تیسرا دن تو بہت جلدی کہہ دیا ہے, ابھی یہاں سے جائیں گے تو انگلینڈ کی سیریز شروع ہو جائے گی, ادھر سے ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. بٹ آپ کو کس طریقے سے ساری چیزوں کو مینٹین کرنا ہے, کیسے مینٹلی, فزیکلی, ٹیکنیکلی, ٹیکٹیکلی ان کی امیجنیشن یا ان کی فیلنگس کیسے جو ہے وہ کمپیکٹ رہیں اور وہ اچھے طریقے سے جائیں. تو آئی تھنک آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے. Lastly, Razia, Steve, and then Wasim Saab for Masud Nagar. The way the pitch was playing, are you happy that the captain utilized the right side of bowling at the right time? Our captain? Obviously. I think the way actually he's operating, the way he's actually using his bowlers, I'm very happy. I'm very happy. Alhamdulillah. جی. میرا خیال ہے ادھر اندر کرٹیسزم زیادہ نظر آتا ہے. میں تو جب سے میچ بلکہ ختم ہونے سے پہلے جب لوگ باہر تھے تو ایون 80% جو پاکستانی فینس تھے they were very satisfied with the performance of the team. Okay, give and take bad day. جو 20% لوگ تھوڑے ناخوش تھے, آپ بینگ اے کوچ انہیں کیا ایک میسج دیں گے یا آگے کیا ایک دیکھیں اب میرا خیال 100% ہو گئے ہوں گے. تو یہ یعنی یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, اور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جو فینس ہیں, کرکٹ لورز ہیں, جو محب وطن لوگ ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ جذبات کے پیمانے میں جو ہے وہ ہمیں تولتے ہیں یا ناپتے ہیں. وہ بڑی اچھی بات ہے, بٹ کیا کریں, یہ گیم کا حصہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ خوش تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہی میں کہوں گا نا ان کو کہ یار یہ گیم کا حصہ, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اسی طرح ہی چلے گا. کسی وقت آپ بہت اچھا کھیلتے, ابھی آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آئی تھنک فیوریٹ تھے, وہ ٹورنامنٹ سے باہر نکل گئے. تو آن دا ڈے جب آپ تینوں فارمیٹ میں کھیلتے ہیں تو آپ کسی بھی ٹیم کو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اسپیشلی یہ شارٹر ورژن میں. ٹیسٹ کرکٹ ڈفرینٹ کرکٹ ہے, مگر T20 میں آن دا ڈے کوئی کسی وقت بھی کسی کو کچھ کر سکتا ہے. افغانستان نے سری لنکا کو میچ ہرایا, کوئی سوچ سکتا تھا؟ جو چیمپئن ہو رہا ہے افغانستان نے اس کو مارا. تو یہ T20 گیم ایک عجیب سی ہے کہ اس میں آپ کی, میں نے جیسے پہلے کہا, چھوٹی غلطی کبھی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. جی میں وہ بھی گوتم گمبھیر بھی کہہ رہے تھے کہ رضوان شوڈ بی کرٹیسائز کہ انہوں نے بہت سلو کھیلا. شعیب اختر کا بھی ٹویٹ میں دیکھا ہوں کہ رضوان 50 اور 50 از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور, ڈز ناٹ بینیفٹ پاکستان. تو کیا اور رضوان, یہ ان کی سوچ ہے. ان کو دیکھیں, جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ باہر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ بات کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, جب رزلٹ آ جاتا ہے اسکور کارڈ دیکھتے ہیں اور اسکور کارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کمنٹس دے دیتے ہیں. ڈریسنگ روم میں کیا چل رہا ہے, کھلاڑیوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کھلاڑیوں کا کانفیڈنس, ان کی فیلنگس کیا ہیں, کون کتنی انجری میں نگلز میں ہے. آصف کا ہاتھ پھٹا ہے, اس کے 4 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. شاداب کے کان میں سے خون نکل رہا ہے اور اس کو کنکشن کا تھا, وہ پھر بیٹنگ کرنے کے لیے گیا. کون کس سچویشن میں ہے, ان کو باہر اندر کی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. وہ باہر کی چیزوں کو اینالائز کر کے اس کو, کیونکہ میں نے بھی 3 سال کام کیا ہے, PTV پہ بیٹھتا ہوں, باہر سے چیزیں دیکھ کے اور ہم اس کے اوپر کمنٹس کر دیتے ہیں.
जब अंदर आएंगे ना तो फिर पता चलेगा कि अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, आप किस तरह टीम को लेके चलते हैं, टीम की बाउंडिंग कैसे होती है, एनवायरनमेंट कैसे होता है, वो फिर अंदर जब आएंगे तो पता चलेगा। बाहर से गई हुई बात गुजर गई, उसके ऊपर कमेंट्स देना, हर कोई कमेंट्स दे देता है। Two more questions, Nabeel and then Preeti. देखें ये सीरीज़ उसकी ये एशिया कप जो है वो उसका इतना अच्छा नहीं रहा, बट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तगड़ा बंदा है वो। उम्मीद है कि वो वापस आएगा स्ट्रॉन्गली। एक बंदा जिसने 12, 14 साल, 13 साल राज किया, विराट कोहली ने, उसने कितनी स्ट्रगल की, कितना, यानी उसके ऊपर लोगों की बातें चलती रही, ये बातें चलती रहती हैं। आई थिंक ये नॉर्मल है और लोग बात करते ही चले जाएंगे, बट आई थिंक मैं इसकी कोई इतनी ना वैल्यू रखता हूँ ना इतनी हैसियत समझता हूँ, अनलेस अनटिल प्लेयर जो है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उसका फेथ और बिलीफ तगड़ा है, कॉन्फिडेंट है, मेहनत कर रहा है ग्राउंड में, प्रैक्टिस में, और उसके चलना, उसका बोलना, उसमें स्पार्क है, एनर्जी। आई थिंक दैट्स इनफ। रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में होते हैं। ये है कि बहुत सारे, अभी आपने कहा है कि प्लेयर जो थे वो डिस्टर्ब रहे, कुछ किसी को कान में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आउट ऑफ, तो लेकिन हैदर अली जो है एक यंग टैलेंट आपने दिखाया रहेगा पूरा टूर्नामेंट में, तो उसको चांस नहीं दिया गया, तो क्या नहीं समझते कि ऐसे नए टैलेंट को इस टूर्नामेंट में चांस देना चाहिए? अगली दफ़ा दे देंगे इंशाल्लाह, अगली दफ़ा दे देंगे इंशाल्लाह। Thank you. जी बहुत शुक्रिया।